السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ ریاست مدینہ کیا یہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ سوشل کنٹریکٹ تھا؟ وہ جواب جو مغرب آج بھی چھپاتا ہے۔ آج ہم فلاحی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ کا نام تو لیتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ جدید ریاستیں اپنے کمزور ترین شہری کو وہ تحفظ، انصاف اور وقار آج بھی نہیں دے پاتی جو 1400 سال پہلے ریاست مدینہ نے ایک غیر مسلم کو دیا تھا؟ ہمارا پچھلا سوال اسی سچائی کا عکس تھا۔ آج کی نامیاد ریاستیں اس معیار پر کیوں پورا نہیں اترتی؟ اس کی وجہ سادہ ہے، ہم ایک ایسے ماڈل کی نقالی کر رہے ہیں جو فوجی طاقت اور معاشی ترقی کو سب کچھ سمجھتا ہے مگر حقیقی کامیابی کو بھول چکا ہے۔ وہ کامیابی جو معاشرتی اخلاقیات اور عدل میں پنہاں ہے۔ میثاق مدینہ، وہ آئینی شاہکار جس کو دنیا نے تسلیم کیا، مگر کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کون سے ابدی اصول ہیں جو ریاست مدینہ کو آج بھی دنیا کا سب سے ترقی یافتہ سوشل کنٹریکٹ بناتے ہیں؟ یہ صرف ایک مذہبی ریاست کا تصور نہیں تھا۔ دنیا کے آئینی ماہرین اور مغربی مفکرین آج بھی اسے تاریخ کے چند پہلی تحریری آئینی دستاویزات میں سے شمار کرتے ہیں۔ مگر کیوں؟ یہاں کیوں کا جواب تین بنیادی نکات پر مشتمل ہے۔ رول آف لا کا نفاذ۔ میثاق مدینہ کے اصولوں نے قبائلی انتقام کا خاتمہ کیا اور اعلان کیا کہ اب فیصلے قبیلے کا نہیں بلکہ ریاست کی مرکزی عدلیہ کا ہوگا۔ یہ تھا قانون کی حکمرانی۔ رول آف لا کا اولین عملی مظاہرہ اقلیتی حقوق کی ضمانت۔ اس نے مدینہ میں رہنے والے تمام گروہوں بشمول غیر مسلموں کو مذہبی آزادی اور سیاسی حقوق کی برابری کی ضمانت دی۔ یہ سب اس وقت ہوا جب مغرب میں لوگ تاریکی کے دور سے گزر رہے تھے۔ سوشل کنٹریکٹ کا ارتقاء۔ میثاق مدینہ کے اصولوں نے قبائلی وفاداری کو ختم کر کے تمام شہریوں کو ریاست کے ساتھ وفاداری کے ایک ہی دھاگے میں باندھا، یعنی یہ تمام فریقین کو یکساں حقوق اور ذمہ داری دیتا تھا۔ یہ اصول ثابت کرتے ہیں کہ میثاق مدینہ کوئی فرسودہ ماڈل نہیں بلکہ ایک آئینی شاہکار ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقتور اور کمزور سب ایک ہی سیاسی اور آئینی چھتری تلے آ سکتے ہیں۔ مغربی دنیا نے آزادی، مساوات اور عدل کے لیے جو جدوجہد صدیوں میں کی، میثاق مدینہ نے وہ سب ایک ہی دستاویز میں سمو دیا تھا۔ جب آج کی دنیا عالمی سطح پر معاشی ناانصافی، جنگوں اور انسانی بحرانوں سے دوچار ہے، تو کیا ریاست مدینہ کے اخلاقی اصولوں پر مبنی گورننس ماڈل ہی وہ واحد ذریعہ نہیں جو انسانیت کو ایک حقیقی اور پائیدار فلاحی ریاست فراہم کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ کون سا دوسرا ماڈل ہے جو اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ دوستو، اس کا جواب آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ اپنا جواب کمنٹ کریں۔ شکریہ۔